اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق و تائید سے عید الاضحیٰ کے بعد ایک دفعہ پھر ہم قرآن کریم کی تفسیر کے ساتھ ہیں، سورۃ المائدہ کے ساتھ ہیں، اور آج تفسیر کا آغاز ہوگا آیت نمبر 69 سے 69 سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ان الذین آمنوا، ان بے شک، یقیناً، ان تاکید کے لیے آتا ہے، جو بات ذکر ہونے والی ہوتی ہے اس کو پکا کرنے کے لیے، اس میں پختگی پیدا کرنے کے لیے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئون، اور صابی، مراد کون ہے اس سے؟ صابئون جمع ہے صابئن کی، صاد با حمزہ، اور یہ اس کو کہتے ہیں جو اپنی قوم کے دین سے، اپنے آباء و اجداد کے دین سے کسی اور دین میں چلا جائے۔ عام طور پہ مشرکین مکہ یہ لفظ استعمال کرتے تھے بے دین شخص پہ، یعنی کہ جو ان کا دین چھوڑ کے کسی اور دین میں چلا جائے، ان کے نزدیک کیا ہے؟ بے دین۔ تو ویسے یہ کون لوگ ہیں صابئون؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ یہودیوں کا ہی ایک گروہ ہے، کچھ علماء کرام نے کہا کہ یہ عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ ایک مستقل گروہ ہے، اور لگتا یہ ہے کہ ان کے پاس آسمانی کتاب کسی زمانے میں تھی، لیکن اس سے دور ہوتے چلے گئے، اور پھر ایسا وقت آیا کہ ستاروں کی پرستش کرنے لگے۔ والنصارى، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو ہم عیسائی کہتے ہیں، مسیحی کہتے ہیں، اگرچہ کئی علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ ہمیں ان کو عیسائی کہنے سے اور مسیحی کہنے سے گریز کرنا چاہیے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کی نسبت کی جائے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف عیسائی، ان کی نسبت کی جائے مسیح ابن مریم کی طرف مسیح، لقب ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ان کا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، تو ہم انہیں عیسائی کیوں کہیں؟ لیکن چونکہ ہمارے ہاں وہ اسی نام سے معروف ہیں، اس لیے ان کا یہ نام لینا ہماری مجبوری ہے، ورنہ علماء کرام کہتے ہیں کہ ان کو نصارہ کہا جائے۔ من آمنا، من جو، آمنا ایمان لے آئے، باللہ اللہ تعالیٰ پہ، والیوم الآخری اور روز آخرت پہ، الآخر آخری دن، روز آخرت کو آخری دن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد کوئی دن نہیں ہے، وہ آخری دن ہے، اس کے بعد کوئی نیا دن نہیں آئے گا۔ وعمل صالحا، اور جس نے نیک عمل کیے، عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ جس میں دو شرائط پائی جائیں، نمبر 1 اخلاص، اور نمبر 2 اتباع، متابعت، یعنی کہ وہ عمل جو صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، لوگوں سے شاباش لینے کے لیے نہیں، یہ ہے عمل صالح۔ نمبر 2 اس میں کیا پائی جائے؟ اتباع، یعنی کہ وہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو دو چیزیں پائی جائیں تو اس عمل کو کیا کہا جائے گا؟ عمل صالح۔ فلا خوف علیہم، تو نہیں ہوگا خوف، کسی قسم کا خوف، علیہم ان پہ، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب پوری آیت کا معنی کیا ہوا؟ پوری آیت کا مفہوم کیا ہوا؟ اللہ رب العزت اس آیت میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ لوگ مسلمان ہوں، الذین آمنوا سے مراد کون ہے؟ مسلمان،
مسلمان ہو یا یہودی ہو یا صابی ہو یا نصارہ ہو، ان میں سے جو بھی اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان لے آئے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے مسلمانوں میں، یہودیوں میں، صابی میں، نصارہ میں یا کسی اور گروہ میں۔ ان میں سے کوئی بھی حقیقی ایمان لے آئے، آخرت پہ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ کامیاب ہے۔ تو دیکھیے کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ کس چیز پہ ایمان لائے؟ ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا واجب ہے۔ خصوصاً کتنی چیزیں؟ 6۔ اللہ پہ ایمان، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان، آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں پہ ایمان، انبیاء کرام علیہم السلام پہ ایمان، اور تقدیر پہ ایمان اور آخرت پہ ایمان۔ یہ 6 چیزیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ارکان ایمان، ایمان کے پلرز، ایمان کے ستون۔ جو ان میں سے کسی ایک چیز کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئون اور صابی، والنصارى اور نصارى، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے کوئی بھی ایمان لے آئے اللہ اور آخرت پہ تو وہ کامیاب ہے۔ تو مسلمان تو پہلے ہی مومن ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیوں کہہ لے کہ ان میں سے جو بھی ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے؟ وہ تو پہلے ہی مومن ہے۔ تو مراد یہ ہوگا کہ ان میں سے جو بھی ایمان پہ قائم رہے، آخری دم تک ایمان پہ قائم رہے، اور صرف ایمان نہ ہو نیک اعمال بھی بجا لاتا رہے، تو یہ وہ شخص ہے جسے روز آخرت کوئی خوف نہیں ہوگا اور جسے گزشتہ زندگی پہ کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت سے تو یہ پتہ چلا کہ آج بھی مسلمان اپنے ایمان پہ رہیں اور نیک اعمال بجا لائیں تو کامیاب ہیں، یہودی اپنے دین پہ رہیں، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، کامیاب ہیں، نصارہ یعنی کہ عیسائی لوگ یہ اپنے دین پہ رہیں، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، کامیاب ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ سب اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، یہ سب اپنی بھی جگہ پہ ٹھیک ہے، بس اپنے اپنے دین پہ صحیح معنوں میں عمل کریں۔ یہودی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مسلمان بنے، عیسائی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مسلمان بنے، ان میں سے ہر کوئی اپنے دین پہ صحیح معنوں میں عمل کرے تو وہ کامیاب ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے اس آیت سے، لیکن یہ نتیجہ غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آج دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دین جو قابل قبول ہے وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی کسی اور دین کو اپنائے گا تو وہ دین اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کسی اور دین پہ چلنے والا اس دین پہ چلنے میں جتنا بھی مخلص ہو، جتنا بھی سنجیدہ ہو، وہ نقصان میں رہے گا، گھاٹے میں رہے گا، جنت سے محروم رہے گا۔ اور فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جس کو روایت کیا امام مسلم نے، راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قسم کون اٹھا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابو ہریرہ تو راوی ہیں اس حدیث کے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس امت میں سے کوئی بھی یہودی ہو یا عیسائی میرے اوپر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے اس آیت سے یہ نتیجہ نکالنا کہ سارے ادیان اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہیں، غلط ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ دین جو ان کے اوپر نازل ہوا تھا وہ قابل قبول تھا، اس دین پہ عمل کرنے والے، ایمان لانے والے، نیک اعمال بجا لانے والے اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے اوپر نازل کردہ دین پہ عمل کرنے والے، ایمان لانے والے کامیاب تھے، اور محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی ان پہ ایمان نہیں لائے گا وہ ناکام ہوگا، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مسلمان، یہودی، صابی اور نصارہ، ان میں سے جو بھی ایمان لے آئے اللہ پہ اور آخرت پہ نیک عمل کرے وہ کامیاب ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا یہاں پہ کہ اللہ پہ بھی ایمان لائے، فرشتوں پہ بھی ایمان لائے، نبیوں پہ بھی ایمان لائے، تقدیر پہ بھی ایمان لائے۔ صرف دو چیزیں کہی ہیں، نمبر ایک اللہ پہ ایمان لے آئے، نمبر دو آخرت پہ ایمان لے آئے۔ تو کیا واقعی انہی دو چیزوں پہ ایمان لانے سے انسان کامیاب ہو جائے گا، چاہے فرشتوں کا منکر ہو، چاہے تقدیر کا منکر ہو؟ نہیں۔ من آمن باللہ سے مراد ہے اللہ پہ ایمان لانا، اور اللہ پہ ایمان لانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں پہ ایمان لائیں جو اللہ نے بیان کی ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں میں اللہ پہ ایمان لایا، تو اللہ آگے سے کہتا ہے میرے فرشتوں پہ ایمان لاؤ، اللہ کہتا ہے میرے نبیوں پہ ایمان لاؤ، اللہ کہتا ہے تقدیر پہ ایمان لاؤ، اللہ کہتا ہے جو کتابیں میں نے نازل کی ان پہ ایمان لاؤ۔ تو ایمان باللہ کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ باقی جو 5 ارکان ہیں ایمان کے، ان پہ بھی ایمان لایا جائے۔ چلے جی، یہ چیز واضح ہو گئی کہ ایمان باللہ میں باقی 5 ایمان بھی داخل ہیں۔ تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ والیوم الآخر، ایمان بالآخر، روز آخرت پہ ایمان کا تذکرہ الگ سے پھر کیوں کیا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کی اہمیت کے پیش نظر، کیا اہمیت ہے اس کی؟ آخرت پہ ایمان ہی انسان کو نیک اعمال کرنے پہ ابھارتا ہے، درست زندگی گزارنے پہ آمادہ کرتا ہے۔ جس آدمی کو پتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، میرا حساب کتاب ہوگا، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے گا، وہ اپنے اعمال کی فکر کرے گا، وہ پھر اللہ کی بات مان کر ہر چیز پہ ایمان لائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا۔ اور جسے آخرت میں شک ہے، ممکن ہے کہ اللہ قبروں سے اٹھائے اور ممکن ہے کہ نہ اٹھائے، وہ کوئی نیک عمل نہیں کر سکے گا۔ اور یوم آخرت سے کیا مراد ہے؟ انسان کے مرنے کے بعد جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ روز آخرت پہ ایمان کا حصہ ہے، یعنی کہ روز آخرت پہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے پہ واجب ہے کہ ایمان لائے کہ قبر میں سوال ہوں گے، پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ جو کہتا ہے کہ میرا آخرت پہ ایمان ہے، وہ ایمان لائے اس بات پہ بھی کہ قبر میں کئی لوگوں کو عذاب ہوتا ہے اور کئی لوگوں کو نعمتیں ملتی ہیں۔ جو کہتا ہے میرا آخرت پہ ایمان ہے، اس پہ واجب ہے کہ ایمان لائے اس بات پہ کہ ہر انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ اس پہ واجب ہے کہ ایمان لائے کہ روز قیامت ایک حوض ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس سے آپ کے اوپر ایمان لانے والے لوگ پانی پئیں گے۔ ایمان لائے، اس پہ واجب ہے کہ ایمان لائے میزان پہ، ترازو پہ، جس میں ہمارے اعمال کو تولا جائے گا۔ ایمان لائے اس پل پہ جو جہنم کی آگ پہ رکھا جائے گا اور جس کے اوپر سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ تو آخرت پہ ایمان لانے میں یہ تمام چیزیں داخل ہیں۔ جو ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا منکر ہے، وہ آخرت پہ ایمان لانے والا نہیں کہلائے گا، بلکہ آخرت پہ ایمان کا منکر کہلائے گا۔ فرمایا فلا خوف علیہم، تو یہ لوگ جو ہیں جو اللہ پہ ایمان لے آئیں، آخرت پہ ایمان لے آئیں، نیک اعمال بجا لائیں، ان پہ کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ خوف کیوں ہو؟ جبکہ وہ ایمان بھی لائے اور نیک اعمال بھی انہوں نے کیے، اور اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو ایمان لے آئیں صحیح معنوں میں،
اور ایمان میں کفر کی شرک کی ملاوٹ نہ ہونے دیں، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے۔ کیا مطلب؟ انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت کے اوپر ہیں۔ ولا ہم یحزنون، انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ غم کیوں ہو؟ کیونکہ ان کی زندگی ایمان میں گزری۔ غم کیوں ہو؟ جبکہ ان کی زندگی نیک اعمال بجا لانے میں گزری۔ اس آیت کے تعلق سے ایک سوال باقی ہے، اور وہ یہ کہ اس آیت میں لفظ آیا والسابئون۔ جو عربی لغت کے قواعد کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ بظاہر اس لفظ کو ہونا چاہیے تھا والسابئین، واو کی بجائے یا کے ساتھ، لیکن یہ کیا آیا؟ والسابئون۔ تو علماء کرام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ لفظ اصل میں یوں ہے کہ والسابئون کذالک، کہ مسلمان، یہودی اور نصارہ جو ان میں سے اللہ پہ ایمان لائیں، آخرت پہ ایمان لائیں، نیک اعمال بجا لائیں، انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے، اور سابیوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ گویا کہ والسابئون یہ الفاظ سب سے آخر میں ہے، والسابئون کذالک، ان کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ ان کا تذکرہ الگ سے کیوں؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ گروہ باقی تمام گروہوں کے مقابلے میں گمراہی میں سخت ہے، یہودیوں سے بھی آگے ہیں گمراہی میں، عیسائیوں سے بھی آگے ہیں یہ گمراہی میں، اس لیے ان کے معاملے میں الگ سے کہا گیا کہ والسابئون، اور جو سابی ہیں ان کا معاملہ بھی یہی ہے، یہ پیشکش ان کے لیے بھی ہے، ان کے باوجود اس کے کہ گمراہی میں یہ بہت آگے ہیں، یہ بھی اللہ پہ ایمان لے آئیں، آخرت پہ ایمان لے آئیں، نیک اعمال کریں، تو انہیں بھی روز آخرت کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا۔